السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا قبیرۃ الا احصاها۔ سورہ کہف میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 49 میں کہ جب دیکھیں گے مجرم، جب کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی کہ اعمال نامہ، مجرم دیکھیں گے تو ڈرتے ہوں گے کہ جو کچھ اس میں ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ نہ یہ چھوٹا اس نے چھوڑا اور نہ بڑا عمل چھوڑا، مگر سب کا احاطہ کر لیا۔ قیامت کے روز جب مجرموں کے اور نیکوکاروں کے سامنے اعمال تولے جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ اس روز جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ہر شخص ڈر رہا ہوگا۔ انبیاء کرام کی ذاتیں جو ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، انبیاء کرام کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلص، اخلاص والے اور پسندیدہ اور نیک پاک لوگ ہیں، جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ لوگوں کا حال ہوگا۔ مجرم اپنی کتاب کو دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران ہوں گے کہ وہ ایک چھوٹا سا عمل جو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو شاید کسی گنتی شمار میں نہیں، جو کسی کی نظر کسی دوسرے کی طرف ہم نے گھور کے اس کو دیکھ لیا، کسی بات کا طنز کے ساتھ جواب دیتے ہوئے، یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ نہیں دیکھ رہا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ساری مخلوق کو دکھا دینا ہے۔ اور وہ عمل جس کو ہم نے یہ سمجھا کہ آج ہمیں جس پر اختیار حاصل ہے، سامنے والا ہمارے سامنے بے بس ہے، اب وہ چاہے ہمارے گھر کے ملازم ہو، چاہے ہمارے گھر کا کوئی ایسا رشتہ ہو جو ہمارے سامنے بول نہ سکتا ہو، چاہے کوئی ایسا بے بس انسان ہو جو مجبوری کی وجہ سے آیا، مدد لینے کے لیے آیا، لیکن آج جس کے پاس وہ گیا، اس مدد کرنے والے انسان نے اس کو مدد تو کی، لیکن ایسی جلی کٹی سنا کر کی، ایسے طنز کر کے کی، ایسے اس کو تانے دے کر کی، اور پچھلی جو مدد کی تھی ساتھ اس کا بھی تانا دیا، اور یہ سمجھا کہ میں تو چونکہ اتنا نیک عمل کر رہا ہوں تو اللہ کریم سب معاف کر دے گا، میری تو نیکیاں بڑی ہیں۔ لیکن وہ آنسو یقین جانیں کہ وہ جو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر نہیں بہتے، اندر ہی اندر گر جاتے ہیں بے بسی کے عالم میں، تو اللہ کریم ان آنسوؤں کا بھی حساب لے گا۔ آج اس کتاب میں اس شخص کے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا رویا، آج اس کے آنسوؤں کا بھی وزن ہوگا۔ آج اس کتاب میں وہ آنسو دکھائے جائیں گے، وہ لکھے گئے ہوں گے، اس نے یہ بھول گیا، لیکن اللہ کریم کی ذات وہ ہے جس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد اللہ کریم نے خود فرمایا کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ظالم کے حق میں تیر ہے اور مظلوم کے حق میں مرہم ہے، کہ ظالم کو جب یہ بات یاد آتی ہے کہ میرا رب بھولنے والا نہیں، اور آج اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ آج دنیا کی زندگی میں ظالم اگر توبہ کر کے نہیں مرا، لیکن آج جس وقت وہ اپنی کتاب کو دیکھے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ میں تو بالفرض مسلمان بھی تھا،
کہ میں تو اپنی نماز، روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نفلی عبادات، تسبیحات، ذکر کو بڑا کچھ سمجھ کے بیٹھا رہا، میرے پاس بڑا کچھ ہے، میری بڑی نیکی ہے، میرے تو بڑے عمل ہیں۔ لیکن آج اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ وہ جو چھوٹے سے عمل میں نے چھوٹے سمجھ کر کیے، وہ گناہ جن کو میں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، یا چلیں گناہ سمجھ بھی لیا تو میں نے یہی سمجھا کہ میری تو نیکیاں اتنی ہیں کہ میرے یہ سب کچھ میرے ہماری جو زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ پچ جائے گا، معاف ہو جائے گا، اس کی تو ستّی خیر ہے۔ لیکن آج ستّی خیر والا معاملہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے وہ کتاب جس کو میں اور آپ اپنی زندگی کے رات اور دن میں اپنے اعمال کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ پڑھ تو اپنی کتاب، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ وہ گناہ جو چھپ چھپ کر کیے کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے، اگر لڑکا ہے تو لڑکی کو دیکھتا رہا، اور اگر لڑکی ہے تو اس نے لڑکے کو دیکھتے رہے، نامحرم کو دیکھتے رہے، اور یہی سمجھا کہ کوئی نہیں، ان کاموں کا تو کتنا گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، سب چلتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ دن کے وقت میں ٹی وی کے اوپر یا اپنے موبائل کے اوپر وہ چیزیں نہ دیکھیں، لوگوں کے ڈر سے نہ دیکھیں، لیکن آج اللہ نے وہ گناہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا رہا، کہ آج کوئی نہیں دیکھ رہا، اب میں کمرے میں اکیلی ہوں، میں کمرے میں اکیلا ہوں، تو اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ہستی ہے نا جو وہ دیکھ رہی تھی، جو ہماری ویڈیو بنا رہی تھی، وقت لکھا جائے گا، فلاں وقت میں، فلاں دن میں، فلاں اتنے بج کر اتنے منٹ پر تم نے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر، اپنی کرسی پر بیٹھ کر، اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر فلاں کے ساتھ موبائل کے اوپر یہ بات کی، فلاں کے ساتھ تم نے ملاقات میں یہ بات کی، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا، فلاں کے ساتھ تم نے ایسے بری نیت سے کسی کو دیکھا، کپڑے پہنے تو اس نیت سے پہنے کہ میرا لوگوں میں واہ واہ بن جائے، لوگوں میں پتہ چلے لوگوں کو کہ میرے پاس کتنا مال ہے، میں اتنا مہنگا جوڑا، اتنی مہنگی جوتی، اتنی مہنگی بیگ، اتنا مہنگا پرفیوم، اتنی مہنگی فلاں چیز، اتنا مہنگا موبائل استعمال کرنے کے قابل ہوں۔ یہ سب کچھ جو تکبر میں آیا، دنیا میں نہیں سمجھا کہ یہ میرے اعمال نامے میں برائی لکھی جائے گی، میرے اعمال نامے میں گناہ لکھا جائے گا، لیکن آج اعمال نامے میں وہ گناہ بھر کر لکھا ہوا جب سامنے آئے گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجرم اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر ڈرتے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ دنیا میں تو ہم ان چیزوں کو قابل ذکر جاننا ہی نہیں، یہی سمجھا کہ چلو کچھ نہیں، معاف کا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کریم بڑا غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کن کے لیے؟ اللہ نے اس عقیدے کو بار بار قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، وہ جو توبہ کر لیں اور اعمال صالح کر لیں اور پھر توبہ پر قائم رہیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ ان کے لیے مہربان ہے، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، جو دنیا کی زندگی میں رب کی طرف رجوع کر لیں، جو دنیا کی زندگی میں توبہ کر لیں۔ ہٹ درمی پر قائم ہو کر تو کیا رب نے قیامت کا دن معاذ اللہ کوئی مذاق کے لیے بنایا ہوا ہے؟ کیا قرآن پاک میں جو دوزخ کی آیتیں ہیں، جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، جو ڈر سنایا گیا ہے، کیا یہ معاذ اللہ کوئی مذاق تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا تو بس سارے کے سارے بخشے گئے تو بس معاملہ ختم؟ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی اس کتاب کو جس کو تیار کر رہے ہیں، اس کو آج ہم ہر روز خود اپنے دل کی آنکھوں سے پڑھیں کہ آج کے دل میں میں نے کیا کیا، اس دن سے پہلے کہ جب وہ کتاب سامنے آ جائے تو پتہ چلے کہ جن نیکیوں کو میں نے بہت بڑی نیکیاں سمجھا تھا، وہ نیکیاں تو میں نے دنیا میں ہی تکبر کر کے ضائع کر دی، دنیا ہی میں نے دکھاوا کے طور پر لوگوں کو دکھا کے، لوگوں کی تعریف کے خیال سے وہ اعمال کیے تھے، اعمال تو نیک تھے لیکن لوگوں کی تعریف کروانے کے خیال سے کیے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو آج تو یہ سب میری کتاب میں جو مجھے پکڑائی گئی ہے وہ نیکیوں کے خانے میں نہیں لکھا گیا، وہ تو گناہوں کے خانے میں وہ اعمال لکھے گئے، کیونکہ اللہ کریم مسلم کی حدیث پاک کے مطابق صرف اس عمل کو قبول فرمائے گا کہ جو خالصتاً خدا کی رضا کے لیے کیا جائے گا، جو مخلوق کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں تعریف کرنے کے لیے کیا جائے گا، اللہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا۔
ان باتوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جس دن کتاب پکڑائی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ایک شخص آئے گا اور اس کے ساتھ اس کے اعمال پہاڑوں کے جیسے ہوں گے، پہاڑوں کی طرح اس کے نیک اعمال ہوں گے کہ فرض کے علاوہ اس نے نفلی عبادت اتنی کی ہوگی کہ کثرت کے ساتھ اس نے قرآن کریم کی تلاوت، کثرت کے ساتھ نوافل، کثرت کے ساتھ اس نے عمرے کیے ہوں گے، نفلی حج کیے ہوں گے، صدقہ ہرا دیا ہوگا۔ لیکن کیا ہوگا کہ اب جب کتاب پکڑائی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کے اعمال نامے میں تو لوگوں نے بڑا کچھ حق لینا ہے۔ اب اعمال تلنے کی جب باری آئے گی تو فرشتے آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ، اس شخص کے پاس اعمال تو بہت ہیں لیکن اس کے حقدار بڑے ہیں جنہوں نے اس بندے سے حق لینا ہے۔ اب وہ کتاب جس کو پانے پر یہ بندہ بڑا خوش تھا کہ میرے کتاب میں بڑے اعمال نیک لکھے گئے، لیکن ابھی یہ ساری کتاب اپنی تو نہیں، نیک اعمال اگر لکھے بھی کیے ہیں تو ابھی تو آگے چل کر جس وقت اعمال تولے جائیں گے اور حق لینے والے موجود ہوں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کتاب میں باقی کیا رہ گیا۔ نیکیوں کے نام پر جو اعمال کیے گئے تھے، اب اس کتاب میں وہ کتنے باقی رہ گئے اور نیکی کے پلڑے میں باقی کیا رہ گیا۔ اس کے لیے ہم علیحدہ سے اپنا موضوع رکھیں گے کہ جب اعمال تولے جائیں گے، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس بات کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے، کیونکہ آج لوگوں کے پاس لمبا ڈرامہ دیکھنے کے لیے تو وقت نکل آتا ہے، لمبی فلم دیکھنے کے لیے، لمبا کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے وقت نکل آتا ہے، لمبی فون کے اوپر دنیا کی باتیں کرنے کے لیے وقت نکل آتا ہے، لیکن دین کی بات اگر لمبی ہو جائے تو اکثر لوگ اس کو گھبرا جاتے ہیں، نہیں یہ بڑا لمبا بیان ہے۔ ہمارا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو حق کی طرف لے کر آنا ہے۔ بات تھوڑی ہو تو اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو اس کتاب کے ملنے سے پہلے کہ جب پچھتاوے کے سوا ہاتھ میں کچھ ہاتھ نہ آئے تو انسان کہے کہ معاذ اللہ ہم مجرموں کی کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ہم اپنی کتاب کو دیکھ کر افسوس کر رہے ہوں کہ کاش ہم دنیا میں نیکی کی طرف چلتے، جو نیکی کی طرف بلا رہا تھا ہم اس کی بات مان لیتے، اس نماز کو قائم کر لیتے، اس قرآن کو اپنا وقت دیتے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے، جو ہمیں اللہ کی راہ کی طرف بلا رہا تھا ہم اس کی بات سن لیتے، مان لیتے، تو آج ہم نیک لوگوں کے زمرے میں ہوتے، آج ہماری کتاب ہمارے دائیں ہاتھ میں دی جاتی، اور یقین کریں کہ 50,000 سال کے اس کھڑے جو دن ہوگا اس میں مجرموں کو سوائے حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے میرا اور آپ کا حشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا حشر ان مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین کی محبت عطا فرمائے، اور جو بات ہم دین کے حوالے سے کسی سے بھی سنیں اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بلغ عنی لو آیہ، کہ پہنچا دو ہاں میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ تمہیں اگر کوئی علم کی بات پہنچے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ہو سکتا ہے دوسرا تمہارے سے بڑھ کر عمل کرنے والا ہو، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ ہوگی، اور یہ جو بات ہے شاید دوسرے کے نیک عمل سے، چونکہ اللہ کریم ہمارا بھی اس میں حصہ رکھے گا، ہو سکتا ہے اس کے بات پہنچانے کے پیچھے، اس چھوٹے عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کے روز بخشش فرما دے۔ اپنی کتاب میں خود ہر روز چیک کر کے نیکیاں لکھیں، صرف دنیا کی باتیں نہ لکھیں، صرف گناہ نہ لکھیں، غلطی ہو جائے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جھوٹ بول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے والا بنا، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا، اللہ ہمیں دین کی محبت عطا فرما اور دین کے لیے ہمارے وقت لگانے والا بنا، تاکہ
کل کو قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم شفاعت کے لیے حاضر ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا؟ تو اگر ہمارے پاس ہماری کتاب میں کچھ بھی نہ لکھا ہو تو کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی؟ اس بات کو سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا، میں نے اپنی کتاب کو نیک اعمال لکھنے کے لیے کیا کیا نیکیاں کی ہیں۔ ہر روز اپنا جائزہ لیں اور ہر روز اپنے سے سوال کریں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اور اعمال نامہ بند کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا اور اپنی نیک اعمال نامہ تیار کرنا آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی دوسرا عمل کرے اور آپ کا اس کے نیک عمل میں حصہ پڑ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔